تو دوستو بالآخر پشاور زلمی نے 2026 کا پی ایس ایل جیت لیا. جیت نہیں لیا، چھین لیا ہے. مطلب پورے پی ایس ایل میں انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے، غنڈوں کی طرح، یہ ویلن کی طرح، اور بالکل یہ ایک نمبر 1 بوائز کی طرح پورے پی ایس ایل میں چلے ہیں. کسی کو سر اٹھانے دیے ہی نہیں ہیں. مطلب جو ان کے سامنے آیا ان کو رونتے گئے ہیں. صرف ایک میچ ہی ہارے ہیں، باقی پورے پی ایس ایل میں انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے. بابر اعظم کی کیا شاندار واپسی ہوئی ہے اور کیا ہی کمال سیزن رہا ہے اس کے لیے. پتہ کرو یار وہ کون سے پیر کے پاس جا کے جو ہے نا کون سے تعویذ شاویز لے کے آیا ہے کہ اس پورے پی ایس ایل میں وہ کنگ کی طرح رہا ہے. سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں، سب سے زیادہ سینچریز بنائی، ٹرافی اٹھا کے لے گیا ہے بندہ، اور کیا ہی کمال. پشاور زلمی کے تمام فینس کو مبارک ہو، اور یہ ایک بڑی جیت، نہ صرف جیت بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی ان کو ملی ہے، بابر اعظم کو ملی ہے. اور یہاں پر میں کریڈٹ پی ایس ایل کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی دینا چاہوں گا. جب پی ایس ایل شروع ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ایس ایل کینسل ہو جائے گا، پی ایس ایل کہیں شفٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن مینجمنٹ نے جیسے بھی حالات تھے، دنیا اوپر نیچے، امریکہ، ایران، سارا کچھ اوپر نیچے ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے پی ایس ایل کروا دیا ہے. بے شک تماشائی آ رہے تھے، نہیں آ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن پی ایس ایل کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کے جتنے بھی سیزن ہیں ان میں سب سے جو بیسٹ پی ایس ایل تھا وہ یہ تھا. ٹھیک ہے اس میں تماشائی نہیں تھے، اس میں آڈینس نہیں تھی، لیکن جتنے زبردست اور جتنی کوالٹی کرکٹ ہوئی ہے وہ دیکھ کے مزہ ہی آ گیا ہے. سارے میچز ایک دو کو چھوڑ کے باقی اتنے انٹرسٹنگ اور اتنے فینٹاسٹک میچز ہوئے ہیں کہ مزہ آ گیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز، حیدرآباد کی اس کی جو واپسی ہے وہ کمال ہے. حیدرآباد کی جس طرح رونتی ہوئی تمام ٹیموں کو آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ زلمی کو بھی آگے پیچھے نہ کر لیں، لیکن بالآخر زلمی نے حیدرآباد کے پاس جو سپر پاور تھی، جو ان کے پاس گیدڑ سنگھی تھی، اس کو بریک لگا دیا ہے. کچھ تو تھا حیدرآباد کے پاس. دیکھو کرکٹ میں جتنے بھی ناممکنات تھی ان کو ممکن بنایا ہے حیدرآباد نے. شروع کے 4 میچز لگاتار جیت کے یوں لگ رہا تھا جیسے سب سے پہلے یہ ٹیم باہر ہو جائے گی، لیکن وہی ٹیم فائنل کھیلی ہے. پھر پنڈی کے خلاف جو ان کا سیناریو تھا کوالیفائی کرنے کے لیے، 2 یا 1% چانسز تھے ان کے واپس آنے کے، لیکن انہوں نے کر دکھایا. پہلے شاندار بیٹنگ کی اور اس کے بعد ان کو ریسٹریکٹ کیا. پھر اگر ہم دیکھ لیں سیمی فائنل میں، بھئی آخری اوور میں 4 وکٹیں ہاتھ میں ہیں اور صرف 6 رنز ہیں، وہ انہوں نے ڈیفینڈ کر دیا ہے. تو اگر آپ ایک گہری نظر ڈالیں گے ان کی پوری اس کرکٹ پر، تو انہوں نے بہت ساری، یعنی یہ مشن امپاسبل پہ نکل گئے تھے. ہر چیز جو امپاسبل تھی وہ انہوں نے پاسبل کر کے دکھائی. لیکن زلمی کو، بابر اعظم کو سلام ہے کہ انہوں نے فائنل میں ان کو لگام ڈال دی ہے، اور بالآخر جو ان کی گیدڑ سنگھی تھی، جو ان کا دم درود تھا، اس کا انہوں نے توڑ نکالا اور فائنل لے گئے. تمام دوستوں کو مبارک جنہوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے دیکھا. کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو چمکے ہیں، جن کے لیے دل بڑا خوش ہیں. ان میں ایک حنین شاہ ہیں، شروع میں تھوڑا اوپر نیچے تھے، لیکن آخری فیز میں بہت شاندار بولنگ انہوں نے کی ہے. سمیر منہاس، بہت اچھا ٹیلنٹ باہر آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل خوش ہے وہ سفیان مقیم کے لیے ہے. سفیان مقیم ایوارڈ لے گیا ہے مین آف دی ٹورنامنٹ کا، اور کیا ہی شاندار پرفارمنس کی ہے. ویسے تو ایرون ہارڈی، اس کی بھی تعریف بنتی ہے. اور پشاور زلمی کے اس مرد قلندر کو سلام ہے کہ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ آل راؤنڈر پشاور زلمی کا حصہ ہونا چاہیے. ویسے پشاور زلمی کی جو اس دفعہ ٹیم تھی وہ بالکل ایک ایک نگینہ پوری طرح اپنے رول میں فٹ تھا، چاہے وہ ان کا ٹاپ آرڈر ہو، چاہے وہ مڈل آرڈر ہو، چاہے وہ آل راؤنڈر ہو، یا چاہے وہ بالر ہو. بالنگ میں ان کی تھوڑی سی کمی تھی، فاسٹ بالنگ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھوڑا سا ان کا کمزور تھا. لیکن بھئی جاوید افریدی اور پشاور زلمی کی مینجمنٹ کو سلام ہے کہ وہ ایک میچ کے لیے ناہید رانا کو اٹھا کے بنگلہ دیش سے لے آئے. اس کے سارے جو اخراجات تھے آنے جانے کے وہ الگ سے پے کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرافی چاہیے اور چاہیے. اور بالآخر ناہید رانا نے وہ پورا کا پورا انصاف کر دیا، اور جو اس کی قیمت تھی، حالانکہ یہ کھلاڑی بہت سستے میں آیا ہے، لیکن اس نے انصاف کیا ہے اور بالآخر ٹیم کو جتوانے میں اپنا اہم کردار نبھایا ہے. ہم اپنے یوٹیوب چینل پر کرکٹ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ڈالتے جائیں گے. آگے آئی پی ایل آ رہے ہیں، ہم اس کو بھی کور کریں گے. اب پاکستان کی جتنی بھی سیریز آ رہی ہے، بنگلہ دیش کی، آسٹریلیا، انگلینڈ کی جتنی بھی سیریز ہے وہ ہم سب کور کریں گے. اس میں ہم لائیو آئیں گے. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.